ان بھلائیوں کی توفیق عطا فرما دے۔ تو سب سے پہلی بھلائی جو فرض نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کی بہت ترغیب دی ہے وہ ہے تہجد کی نماز۔ قرآن مجید میں ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا ہمارے جو نیک بندے ہیں ان کے پہلو رات کو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کیوں الگ ہوتے ہیں؟ جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف میں۔ یعنی ہمارے نیک بندوں کو جنت کی لالچ اتنی ہے، جنت چیز ہی ایسی ہے، اللہ نے اس کو اتنا حسین اور مزین بنایا کہ جب وہ جنت کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ رات کے آخری حصے کو غنیمت سمجھتے ہیں اور اس میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر یدعون ربہم، رب کو پکارتے ہیں، خوفا وطمعا، جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں۔ ایک اور مقام پر ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ رات کو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے، اس لیے کہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ تو قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر تہجد کی نماز کی بے پناہ فضیلت وارد ہوئی ہے، اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تو سب کو معلوم ہے کہ کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ ہم اتنی عبادت تو نہیں کر سکتے لیکن تھوڑی سی اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو یصلی من اللیل، کہ عبداللہ بن عمر کیا ہی بہترین آدمی ہے اگر وہ رات کے حصے میں کچھ نماز پڑھ لے۔ ساری خیریں ہیں، ساری بھلائیاں ہیں، ایک چیز رہ گئی ہے، رات کے آخری حصے میں نماز نہیں پڑھتے۔ تو عبداللہ بن عمر کے بیٹے حضرت سالم فرماتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد میرے والد نے، عبداللہ بن عمر نے، کبھی تہجد میں ناغا نہیں کیا اور بہت تھوڑا سوتے تھے، ہمیشہ پابندی سے رات کو تہجد پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، یہ سب سے بہترین مہینہ روزے کے لیے رمضان کے بعد محرم ہے، اور سب سے بہترین نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے، فرض کے بعد سب سے افضل ترین نماز۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین شخص اور سب سے بہترین گھرانہ وہ شخص ہے جو رات کے آخری حصے میں اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، بیوی نہ اٹھے تو اس کے پانی کے چھینٹے مارے، اور فرمایا وہ عورت بھی سب سے بہترین کہ جو رات کے آخری حصے میں نماز کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، نہ جاگے تو اس کے پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اس کی آنکھ کھل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کو بھی ترغیب دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو بھی اٹھائیں، لیکن یہ جب ہی ہے جب شوہر اپنے مزاج کا ہو عورت کے، یا بیوی شوہر کے مزاج، ورنہ آپ نے چھینٹے مارے، اس نے اٹھا کے مگا دے مارا آپ کے منہ پہ، بیلن اٹھا کے سر پھٹ گیا، تو ایسی صورت میں اوائڈ کرنا چاہیے، وہ خود ہی پڑھ لیں، اس میں انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج کل لوگ مجھ سے وظیفے پوچھتے ہیں بہت فون کر کر کے کہ یہ کاروبار نہیں مل رہا، جو ہے رزق کی تنگی ہے، تو وہی عاملوں کے چکر میں پڑتے ہیں، کسی نے بندش لگا دی، کسی نے یوں کر دیا۔ تو قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے اللہ دروازہ بند کر دیں تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ تو بندش سب ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اصل کرنا کیا چاہیے؟ وظیفوں میں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو وظیفے بتانے والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کرنے سے یوں ہو جائے گا، یہ کرنے سے، ایک اندازے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کے اندازوں پہ اور ان کے اٹکل پہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقتوں کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ جو اللہ اس کے رسول نے جس چیز کی اہمیت بتائی ہو، جن وظائف کی یا جن اعمال کی، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں حل من مسترزقین ارزق لا، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا جسے میں رزق دوں۔ تو اس وقت اٹھ کے اللہ سے روزی مانگنی چاہیے،
اے اللہ کاروبار نہیں ہے, گھر کے حالات دیکھ رہا ہے, تو نہیں ہو رہا پورا, تو میرے رزق میں برکت دے دے. تو بجائے ادھر ادھر اتنی دفعہ یہ پڑھو, اتنی دفعہ یہ پڑھو, جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں کوئی ہے رزق مانگنے والا, اور اللہ کہتے ہیں حل من مستغفر اغفر له, کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں. تو آخری حصے میں اللہ تعالیٰ خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوئی ہے بھائی, اٹھے مانگے میں دوں گا. تو ہم پڑے ہوئے سب سو رہے ہوتے ہیں اس میں. تو یہ بہت بڑی نیکی ہے, یہ بہت بڑی سنت ہے, رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا. صحابہ تو بہت لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے, اتنی ہم نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا کر لیں. علماء نے لکھا ہے کم سے کم 2 رکعتیں یہ تہجد کی ہیں, کم سے کم. زیادہ سے زیادہ 8 بھی ہو سکتی ہیں, عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں, لیکن وہ نہیں ہو سکتا تو 2 رکعتیں پڑھ لے انسان. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی رات کی نماز رہ گئی تو پھر آپ دن میں پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ قضا تو نہیں ہوتی, نفل نمازوں کی قضا نہیں, صرف ایک معمول کا پابند رہے انسان. اس لیے آپ نے ترغیب دی ہے, رات کو رہ گئے تو دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعتیں پڑھی ہیں تو دن میں پڑھ لے انسان. اور اگر رات کے آخری حصے میں اٹھنا بہت مشکل ہے یا ناممکن ہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 2 نفل پڑھ لے انسان, بلکہ اس سے بھی پہلے یہ کہ سونے سے پہلے پڑھ لے. اور اس سے بھی اگر اتنی بھی نہیں ہوتی کہ بھائی نہیں سونے سے پہلے پڑھی تو میری تو نیند ہی اڑ جائے گی, یہ سستی ہوتی ہے, تو آخری درجہ کیا ہے, وتر سے پہلے 2 نفل پڑھ لے, اس نیت سے کہ تھوڑا سا یعنی تہجد کی نیت سے پڑھ لے تاکہ وہ ثواب پورا نہ بھی ملے تو کچھ انگلی کٹا کے ہی شہیدوں میں انسان نام لکھوا لے نا. یہ جو ہے کہا جاتا ہے نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام, تو یہ اسی لیے ہے کہ بہت سے لوگ انگلی ہی کٹاتے ہیں اور وہ کچھ قربانی میں ان کا نام آ جاتا ہے. تو پورا کام نہیں ہو سکتا, تھوڑا سا کر لے, رات کا وقت بھی ہے اور عشاء کی نماز بھی ہو چکی ہے تو 2 رکعت اس نیت سے پڑھ لے. تو اصل تو وہی ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھے. کیا میت کے کپڑے خیرات کر دینا جائز ہے؟ میت کے کپڑے خیرات میں دینا, میت کے کپڑے جو ہے نا وہ میت کے نہیں ہوتے, وہ وارثین کے ہوتے ہیں. جب کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ وارثوں کے کپڑے ہیں. اس کو یہ کہنا ہے کہ میت کے کپڑے, یہ لفظ ہی غلط ہے کیونکہ وارثوں کے ہیں. تو اب وارثوں کا اس میں شرکت ہے تو وارثوں کی اجازت سے جہاں چاہیں دے دیں, تقسیم کر دیں وارثوں میں آپس میں, یا سب وارث کہہ دیں ہمیں تقسیم نہیں کریں بلکہ یہ خیرات کر دیں تو خیرات کر دیں. شادی شدہ لڑکی ماں کے گھر رات گزارنے جائے تو کیا شوہر کی اجازت ضروری ہے؟ جی ہاں ضروری ہے. بیماری کی حالت میں روز مرہ کا ذکر چھوڑ دینا ٹھیک ہے؟ اگر بیماری کی وجہ سے وہ ذکر کرنا مشکل ہو رہا ہے تو چھوڑا جا سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کا کوئی معمول تھا, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, ذکر کا, تلاوت کا, اور بیماری کی وجہ سے وہ نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اسے بیماری میں بھی اس معمول کا ثواب دیتے ہیں. کیا شوہر کے کہنے پر پہنا ہوا زیور بیچ کر دینا لازم ہے؟ نہیں جی, بیوی کا جو زیور ہے وہ بیوی اس کی مالک ہے, وہ بیچے نہ بیچے اس میں اس کی مرضی ہے. ان چیزوں میں شوہر کی اطاعت لازم نہیں ہے. کسی نے لا علمی میں سودی بینک کا کارڈ استعمال کر لیا ہو تو کیا کفارہ ہے؟ کوئی کفارہ نہیں ہے, بس توبہ استغفار کرے. کیا بائک یا گاڑی پر لائف انشورنس کروانا جائز ہے؟ لائف انشورنس حرام ہے, ناجائز ہے. البتہ جہاں قانونی مجبوری ہو تو پھر شرعی مجبوری ہے, مجبوری میں پھر گنجائش ہے. کیا نابالغ بچے کا موبائل میں گانے سننا والدین کے لیے گناہ لکھا جائے گا؟ جی ہاں بالکل, کیونکہ نابالغ بچے کی تربیت والدین پر فرض ہے. اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے اور والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے کرتا ہے تو اس کا گناہ گار والدین ہوں گے. کیا بیوی شوہر سے علیحدگی کی درخواست صرف مزاج نہ ملنے پر کر سکتی ہے؟ اگر بیوی کو شوہر کے پاس واقعی کوئی تکلیف ہے, شوہر ظلم نہیں کر رہا لیکن مزاج نہیں مل رہا اور واقعی نہیں رہنا چاہتی, شریعت نے ایسے موقع پہ بیوی کو یہ حق دیا ہے کہ وہ شوہر سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے. لیکن پھر شوہر کی مرضی ہے کہ وہ خلا دے یا نہ دے. اگر وہ دے دے تو ٹھیک ہے, نہیں دے تو پھر بیوی کو شوہر ہی کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. تو ہاں اگر ظالم ہے تو ایک الگ بات ہے, وہ پھر تنسیخ نکاح کا مسئلہ ہے اس میں. تو خلا دونوں کی مرضی سے ہی ہوتا ہے, اور خلا بلا وجہ مانگنا حرام ہے, ناجائز ہے. کوئی شرعی وجہ ہو تو مانگ سکتی ہے, اور شرعی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بالکل کوئی مزاج نہیں مل رہا آپس میں, تو نہیں سمجھ میں آ رہا. صرف اس لیے کہتے ہیں نا کہ پہلے سے سوچ سمجھ کے شادی کرنی چاہیے تاکہ یہ مسائل کھڑے نہ ہوں. باقی دیکھیں, یہ جو خواتین کہتی ہیں نا مزاج نہیں مل رہا, عورت کی طبیعت میں اللہ نے استقرار نہیں رکھا, ٹھہراؤ نہیں ہے. آج مزاج نہیں مل رہا ہوگا, کل ملنا شروع ہو جائے گا. آج مل رہا ہوگا مزاج, کل نہیں ملنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کے ہاتھ میں ڈیورس کا حق دیا نہیں ہے.
خواتین جلد بازی میں طلاقیں لے لے کے کہیں اور شادی کرتی ہیں، وہاں نہیں مزاج مل رہا تو وہ زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں ان کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو ڈیورس کا رائٹ نہیں دیا. اس سے بولا ہے بھائی ایک دفعہ شادی سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لو، اس کے بعد جب شادی کر لی ہے تو بس یہ تمہارا میاں ہے. ہاں کوئی معتد بھی ظلم کر رہا ہو تو پھر تنسیخ نکاح کی طرف جانے کی اجازت ہے، لیکن وہ ظلم کی صورت میں ہے. کیا میکے والوں کا بار بار بیوی کو اپنے گھر بلانا درست ہے؟ دیکھیں بیوی کو بلانا درست ہے یا نہیں، اس کا تعلق ہے کیوں بلا رہے ہیں. فساد پیدا کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، پھر شوہر کی اجازت بھی ہے یا نہیں ہے. میکے والے اگر بار بار بیوی کو بلاتے ہیں تو بیوی کو شوہر کی اجازت لینی پڑے گی. شوہر اجازت دے گا تو جا سکتی، اجازت نہیں دے گا تو نہیں جا سکتی. باقی بار بار بلانا درست ہے یا نہیں تو ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں. بعض دفعہ میکے بار بار جانے میں بڑے فسادات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا، فسادات نہیں ہوتے. تو یہ کوئی لگا بندہ ضابطہ اور قانون نہیں ہے، ہر ایک کے حالات مختلف ہیں. میں تو صرف شرعی مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ شوہر کی پرمیشن کے بغیر نہیں جا سکتی وہ. کیا جمعے کے دن قبرستان جانا افضل ہے؟ نہیں جناب، جمعے کے دن قبرستان جانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے الگ سے. کیا ماں باپ اولاد کی کمائی اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں؟ ماں باپ اگر ضرورت مند ہیں اور ان کا ذریعہ آمدن نہیں ہے تو پھر اولاد کی کمائی سے وہ لے سکتے ہیں، اپنی بنیادی ضرورتوں پہ خرچ کر سکتے ہیں. اور اگر ماں باپ نہیں ہے، ان کے کمائی کا کوئی ذریعہ ہے تو پھر اولاد سے زبردستی وہ کمائی نہیں لے سکتے. البتہ شریعت نے اخلاقی طور پر اولاد کو پابند کیا ہے کہ تم یوں ہی سمجھو کہ تمہارا مال تمہارے ماں باپ ہی کا ہے. مکمل اختیار رکھتی ہے؟ جی ہاں. کیا موبائل سے قرآن پڑھتے ہوئے وضو کرنا ضروری ہے؟ نہیں جناب. کیا عورت ہاتھ میں مہندی لگا کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ اب مہندی لگا کے نماز پڑھ سکتی ہے، اس میں کیا حرج ہے. البتہ بعض مہندیاں ایسی ہوتی ہیں ان کی پوری پرت جم جاتی ہے، اس کے اندر پھر پانی نہیں جاتا، تو پھر اس مہندی لگانے کے بعد، اس قسم کی مہندی لگانے کے بعد پھر وضو نہیں ہوگا اگر اس کی پوری لیئر جم گئی ہے اور پانی اس میں آپ نے ٹپایا جا نہیں رہا اندر. کیا زبردستی نکاح کرانا شرعاً جائز ہے؟ نہیں جناب. اگر آن لائن بیچنے والے کے پاس مال موجود نہ ہو تو بیچ سکتا ہے؟ نہیں، بیچ نہیں سکتا. جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ اس کو آگے فروخت شرعی طور پہ نہیں کر سکتے. آپ کی ملکیت بھی ہونا ضروری ہے اور آپ کا قبضہ ہونا بھی ضروری ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بیچنے کا وعدہ کر سکتے ہیں، آپ کسٹمر پکڑ سکتے ہیں کہ بھئی میں تمہیں یہ ایسی چیز بیچوں گا ان فیوچر، اتنے کی بیچوں گا، تم اگر چاہتے ہو خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہو تو میں بتاتا ہوں. پھر اگر وہ کہے ہاں میں انٹرسٹڈ ہوں تو پھر آپ وہ چیز خریدیں، اپنی ملکیت میں لائیں، پھر اسے کہیں کہ اب بتاؤ خریدنی ہے، وہ خرید لے تو بیچ دے، نہیں ہے تو پھر وہ آپ کی. کسی کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے اگر وہ ظلم کرتا ہو؟ نارملی تو بد دعا کرنا اچھا کام نہیں ہے، بہت ہی کوئی زیادہ اذیت پہنچا رہا ہو تو جائز ہے بد دعا کرنا. پھر کیا جادو کے شک میں کسی سے رشتہ توڑا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیں توڑا تو جا سکتا ہے شرعی طور پر، لیکن یہ کہ جادو کا شک وقع یہ عاملوں کے دھندے ہوتے ہیں، بلا وجہ خامخواہ میں کسی پہ شک نہ کریں. اور عاملوں سے آپ کا کوئی سلام دعا ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو لوگوں پہ شک ہو رہا ہے. بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر ہسپتال میں نوکری کر سکتی ہے؟ نہیں، کہیں بھی نوکری نہیں کر سکتی جب تک شوہر کی پرمیشن نہ ہو. اگر شوہر بنیادی نان نفقہ دے ہی نہیں رہا اس کو، جو اس کے بیسک ضرورتیں ہیں، جو کھانا پینا بیسک ضرورتیں ہوتی ہیں وہ نہیں دے رہا تو پھر کر سکتی ہے. اگر شوہر اپنی بیسک بنیادی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے تو پھر بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں بھی جاب نہیں کر سکتی. مرد کے لیے کان میں چھلا پہننا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. والدین کی اجازت کے بغیر نوکری شروع کرنا گناہ تو نہیں ہے؟ نہیں جناب، جائز ہے. بیوی اگر شوہر کے فون میں غیر مناسب چیزیں دیکھ لے تو اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ شوہر کو سمجھائے کہ مت کرو یہ کام، یہی ہونا چاہیے، اور کیا ہو سکتا ہے. باقی اس بیس پہ اس کو دنیا کے سامنے ذلیل کرنا، لوگوں کے سامنے اپنے شوہر کی برائیاں کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. اس سے شوہر کے دل میں ہمیشہ کے لیے بیوی کے بارے میں بال آ جاتا ہے، تو بعد میں وہ توبہ کر بھی لیتا ہے تو بیوی کے بارے میں اس کے دل میں بال آ جاتا ہے کہ اس نے میری عزت کا خیال نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے، ایک دوسرے کے رازوں پہ پردہ ڈالنے والا، نہ یہ کہ ایک دوسرے کے رازوں کو کھولنے والا. تو اس کو سمجھائیں، اس کے لیے دعا کریں. دنیا کے سامنے مت اس کی برائی کو دنیا کے سامنے مت لے کر آئیں. بیوی اگر ہاں یہ ہو گیا، کیا بیوی شوہر کے اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن چیک کر سکتی ہے؟ اگر شوہر اجازت دے تو کر سکتی ہے، ورنہ نہیں. کیا مسجد میں اونچی آواز میں تلاوت کرنا درست ہے اگر کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو، کسی کے کو خلل واقع نہ ہو رہا ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو رہی ہو تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے. کیا بد دعاؤں سے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ دیکھیں تقدیر کی دو قسمیں، تقدیر معلق، ایک تقدیر مبرم. تقدیر مبرم کبھی تبدیل نہیں ہوتی بلکہ دعا بھی اسی کا حصہ ہوتی ہے، اور تقدیر معلق یہ ہوتی ہے کہ اس آدمی کے ساتھ ایسا ہوگا لیکن اگر کوئی اس کے لیے دعا کر دے یا بد دعا کر دے تو پھر ایسا ہو جائے گا. تو
اصل جو تقدیر مبرم ہے نا، جو اللہ کے علم کا نام ہے، وہ تو چینجیبل نہیں ہے. اس میں تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے فلاں شخص فلاں کے لیے بد دعا کرے گا اور میں بد دعا قبول کر کے فلاں کو نقصان دے دوں گا. تو وہ بد دعا بھی اسی تقدیر کا حصہ ہوتی ہے. تو بد دعا کرنی نہیں چاہیے. بہت ہی مجبوری ہو تو بد دعا کر لیں، کی جا سکتی ہے، اور پھر اس سے اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. عورت میک اپ کر کے محرموں، یہ کیا لکھا ہے، محرموں میں جا سکتی ہے؟ جی، محرم سے عورت کا پردہ نہیں ہوتا. کیا سوتیلی ماں کا احترام کرنا بھی اولاد پر لازم ہے؟ جی ہاں، سگی ماں تو زیادہ حق ہے اس کا، لیکن سوتیلی ماں کا بھی اس حیثیت میں تو حق ہے کہ آپ کے والد کے لیے، آپ کے والد کے ریفرنس سے وہ آپ کے لیے قابل احترام ہے، اور اس سے قیامت تک آپ کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کے رشتے کو بھی ایک رشتہ قرار دیا ہے. تو اس سینس میں اس کا احترام بھی لازم ہے. شوہر کا بیوی پر ہاتھ اٹھانا کبیرہ گناہ ہے؟ دیکھیں، بلا وجہ بیوی پہ ہاتھ اٹھانا تو کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر کوئی عورت جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے 3 راستے بیان کیے. کیونکہ مرد گھر کا سربراہ ہے، اور سربراہ کو اجازت ہوتی ہے سختی کرنے کی، ورنہ وہ سربراہ نہیں ہوگا، وہ تو پھر خانسامہ ہوگا. دنیا میں جتنی بھی ریاستیں ہیں، جتنی بھی حکومتیں ہیں، ان کو اپنے ماتحتوں کو جائز چیزوں میں اجازت ہوتی ہے کہ اگر وہ لا کو فالو نہ کرے تو وہ پنشمنٹ کر سکتی ہے. تبھی تو وہ سربراہ ہے، تبھی تو نظام مملکت چلتا ہے. تو گھر بھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہوتا ہے، ریاست ہوتی ہے گھر بھی، اس میں اللہ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے. تو پہلے اس کو یہ کہا ہے کہ برداشت کرو، یعنی بیوی کی اگر کوئی نافرمانی ہے بھی تو برداشت کرو جس حد تک برداشت کر سکتے ہو، اور اگر ناقابل برداشت معاملہ ہو رہا ہے تو فعظوہن، اللہ نے پہلے حکم دیا کہ ان کو محبت سے نصیحت کرو، اور پھر بھی اگر باز نہیں آ رہی ہیں واہجروہن فی المضاجع، تو ان سے روٹھ جاؤ، بستر الگ کر دو. پھر بھی باز نہ آئے تو وضربوہن، پھر اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم ہاتھ اٹھا سکتے ہو. تو تیسرے درجے میں تو یہ کوئی قابل تعریف کام نہیں ہے، لیکن شدید مجبوری میں اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. کیونکہ اگر مرد کا گھر میں رو بھی ختم ہو گیا، اس کی اطاعت ختم ہو گئی، تو پھر وہی نظام ہو جائے گا جو آپ یورپ امریکہ میں جا کے دیکھ لو، خاندانی نظام ہی تباہ و برباد ہو جائے گا. کیا گھر میں پالتو پرندہ رکھنا جائز ہے؟ جی جائز ہے. کیا لڑکی برتن دھونے یا کپڑے دھونے سے انکار کر سکتی ہے؟ برتن دھونے یا کپڑے دھونے سے انکار بڑا مبہم سا سوال ہے. گھر میں جب رہتے ہیں تو سب مل جل کے کاموں کو بانٹ کے کرتے ہیں. تو اگر کوئی لڑکی کسی فیملی میں رہ رہی ہے اور گھر میں کام تقسیم ہے، سب نے کام کرنے تو اس میں بھی کرنے. اور اگر کوئی بہت مالدار گھرانہ ہے یا لڑکی کوئی بہت ہی کوئی شاہی خاندان سے آئی ہے جن کے گھروں میں رواج ہی نہیں ہے کام کرنے کا، سارے کام نوکر چاکر کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی انکار کر سکتی ہے. لیکن جو متوسط درجے کے گھر ہوتے ہیں، جو درمیانے درجے کے گھر ہوتے ہیں، ان میں تو لڑکیاں گھروں کے کام کرتی ہیں، مرد باہر کے کام کرتے ہیں. تو جیسے مرد باہر کے کاموں کا انکار نہیں کر سکتا تو لڑکی گھر کے کاموں کا انکار نہیں کر سکتی. شوہر بیوی کو پردہ کرانے پر مجبور کر سکتا ہے؟ شرعی طور پر شوہر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پردہ کرانے پر مجبور کر سکتا ہے، لیکن آج کل ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے یہ لڑکی بے پردہ ہے، پردہ نہیں کرتی، پھر آپ اس سے شادی کر لیتے ہیں، پھر سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کو پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پردہ ہی کرانا تھا تو آپ پہلے بتا دیتے مجھے، یا پردہ دار عورت تلاش کر لیتے. تو اس سختی کا فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے اگر پہلے سے آپ، شریعت کا حکم یہ ہے کہ باپردہ عورت تلاش کریں نکاح کے لیے آپ. اور اگر باپردہ سے شادی نہیں کی ہے تو اب آپ سختی کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا اس کا. تو اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے، اس میں محبت سے سمجھانا چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے. کیا پڑوسی کے درخت کا پھل بغیر اجازت لینا جائز ہے؟ کسی کی بھی چیز بغیر اجازت کے جائز نہیں ہے. پڑوسیوں سے اجازت لے لیں کہ آپ کی شاخیں ہمارے گھر کو کور کیا ہوا ہے، انہوں نے کچھ پھل ہمارے ہاں گر جاتے ہیں یا ہم توڑ سکتے ہیں تو ہم توڑ لیں. امیدیں شریف لوگ ہوں گے، انشاءاللہ اجازت دے دیں گے آپ کو. کیا مسجد میں بچوں کو لانا منع ہے؟ نہیں. البتہ بہت چھوٹے بچے جو مسجد میں بالکل بھی خیال نہ کریں، پیشاب کر دیں، کوئی نگرانی کرنے والا نہ ہو، ایسے بچوں کو مسجد میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. ہم نے بھی اپنی مسجد میں دیکھا ہے بہت چھوٹے بچوں کو لوگ لے آتے ہیں، بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو پھر اس کا پیشاب بھی نہیں صاف کرتے، وہ کمیٹی کے ذمہ ہوتا ہے کہ صاف کروائیں اس کو. تو یا تو ان کی کیئر کریں، ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، ادروائز پھر ان کو نہ لے کر آئے. کیا نکاح میں گانے بجانے سے نکاح پر اثر ہوتا ہے؟ نکاح میں جب گانے بجانے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی ہوگی، تو ظاہر ہے اللہ کی نافرمانی جب جس نکاح میں ہوگی تو برکتیں کہاں ہوں گی؟ بے برکتیاں ہوں گی. آپ دیکھ لو طلاقوں کا رواج کتنا بڑھ گیا نکاح میں، اور جہاں بھی اللہ کی نافرمانی ہوگی تو بے برکتی ہوگی اس کی. لڑکی کو نکاح میں مہر کی رقم کم کروانے پر مجبور کیا جا سکتا ہے. وہ نہ ہو مجبور، وہ کہیں ہم نہیں کر رہے شادی، ہم کہیں اور کر رہے ہیں جو ہمیں زیادہ مہر دے گا. تو یہ تو آپس کی بارگیننگ ہے، اس میں آپ مجبور کریں، وہ نہ ہو مجبور. کوئی بندوق کی نوک سے تھوڑی کوئی کسی کو مجبور کر سکتا ہے. آپ کہیں نہیں جی ہم نے نہیں کرنی شادی، ہم کم مہر دیں گے، وہ کہیں نہیں ہم انکار کر رہے ہیں، ہم زیادہ مہر لیں گے. تو کیا ماں باپ کے مرنے کے بعد بہن بھائیوں کا خرچہ لازم ہے؟ جی، ماں باپ کے مرنے کے بعد بہن بھائیوں کا خرچہ ان بھائیوں پر آ جاتا ہے جو مالدار ہیں، یعنی جن کے پاس پیسہ ہے ان کے ذمہ آ جائے گا.
چوری شدہ چیز استعمال کرنے والے پر بھی گناہ ہے. اگر پہلے سے پتا ہو کہ یہ چیز چوری کی ہے تو اس کو خریدنا جائز نہیں ہے اور اس کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. بیوی شوہر کے رات دیر سے آنے پر پوچھ گچھ کر سکتی ہے. جی کر سکتی ہے. اگر شوہر کی نائٹ ڈیوٹی نہیں ہے تو رات بیوی کے ساتھ گزارنا یہ بیوی کا حق ہے. اگر اس میں کوئی غیر معمولی تاخیر کرتا ہے تو پھر بیوی کو اس سے اپنا مطالبہ کرنے کا حق ہے. کیا مسلسل غیبت کرنے والے سے تعلق رکھنا درست ہے؟ نہیں جناب. جو لوگ صبح شام غیبتیں کرتے ہیں ان سے تعلق رکھنے سے آپ کو غیبتیں سننے کی بیماری پیدا ہو جائے گی. پھر اگر کوئی کسی کی تعریف کرے گا تو آپ کو برین ہیمریج کا خطرہ ہوگا. کہ ایسے لوگ پھر اتنا منفی سوچتے ہیں کہ ان کو برائیاں سننے ہی کی عادت ہو جاتی ہے. جیسے غیبت کرنا جائز نہیں ہے، غیبت سننا بھی جائز نہیں ہے. کیا لڑکی موٹر سائیکل چلا سکتی ہے؟ آج کل لڑکیوں میں بہت زیادہ رجحان بڑھ رہا ہے موٹر سائیکل چلانے کا. یہ بہت ڈینجرس ہے. اس کے بہت نقصانات ہیں. ایکسیڈنٹ کے بہت زیادہ خطرات ہیں. بائکیوں کے شہر میں آپ حالات دیکھیں. بے پردگی کا خطرہ تو ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ جو حادثات کا خطرہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور ذرا سی بائک سلپ ہوتی ہے، پیچھے ٹرک والا کچل دیتا ہے. مردوں میں کانفیڈنس اللہ نے زیادہ رکھا ہے، اس کے باوجود ان کے اتنے حادثات ہوتے ہیں. تو عورت میں تو خود اعتمادی مرد کی نسبت کم ہے. تو بائک چلانے کے لیے تو بہت زیادہ خود اعتمادی چاہیے. تبھی آپ دیکھ لیں کہ جو بھی خود اعتمادی والے کام ہوتے ہیں پوری دنیا میں زیادہ تر وہ مردوں ہی کے حوالے کیے جاتے ہیں. تو اس میں ایکسیڈنٹ کا بھی بہت خطرہ ہے، جانوں کا بھی خطرہ ہے، بے پردگی کا تو ہے ہی خطرہ. اور اگر کوئی فول پردے میں بھی چلائے تو بھی اس میں ایکسیڈنٹ کا خطرہ تو بہرحال ہوتا ہی ہے. تو اس لیے اس کو بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے اس عمل کو. استاد کا شاگرد پر ہاتھ اٹھانا جائز ہے؟ اگر نابالغ بچہ ہے تو اس پہ تو بالکل بھی اس زمانے میں جائز نہیں ہے. ماں باپ کے علاوہ کوئی بھی اس پہ سختی نہ کرے. باقی یہ کہ اگر وہ لڑکا بالغ ہے اور ماں باپ نے اجازت دی ہوئی ہے استاذ کو کہ بقدر ضرورت اس پہ سختی کر سکتے ہیں تو پھر کی جا سکتی ہے. لیکن بے تحاشا مارنا پیٹنا، جنگلیوں کی طرح کوٹنا، آپ کو غصہ کسی اور پہ آیا ہوا تھا نکال اس پہ دینا، اس طرح کی حرکتیں جو بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی لڑکی نکاح کے وقت بھی اپنی عمر کم بتا دے تو کیا اس کا نکاح درست رہے گا؟ آج کل جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں جن کے بچے بھی ہو چکے ہیں 99.9 نے اپنی عمر کم ہی بتائی تھی. تو اگر ان لوگوں کا نکاح درست نہیں ہوتے یہ سارے بچے پھر آپ سوچیں کہاں جائیں گے پھر یہ بچے سارے. تو یہ تو آج کل سبھی لڑکیاں کر رہی ہوتی ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرنا چاہیے لیکن یہ سب کر رہے ہیں. نکاح بہرحال ہو جاتا ہے اس سے. گھر میں کام کرنے والی لڑکی کو زکوٰۃ دینا درست ہے یا نہیں؟ اس کو تنخواہ کے طور پہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اجرت کے طور پہ. ویسے زکوٰۃ الگ سے دی جا سکتی ہے لیکن بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ماسیوں کو زکوٰۃ دے کے پھر ان سے اضافی کام کروا رہے ہوتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو ان کو زکوٰۃ دے کے پھر ایکسٹرا کوئی ان سے کام نہیں لیا جا سکتا. وہ خالصتاً ان پر احسان نہیں ہوگا. کیا دیور اور بھابھی کا ہنسی مذاق گناہ میں آتا ہے؟ اگر بھابھی جوان ہے، دیور بھی جوان ہے تو بھابھی کا دیور سے پردہ فرض ہے. کوئی ضروری بات ہو تو کی جا سکتی ہے. ہنسی مذاق کرنا یہ جائز نہیں ہے ان کے لیے، بے تکلف ہونا. اگر بیٹا والدین کی خرابیوں پر انہیں سمجھائے تو اسے بدتمیزی کہا جائے گا؟ بے موقع سمجھانا بدتمیزی ہی ہے. اور والدین کو سمجھانا نہ ہی سمجھائیں آپ، ان کو ان کے لیے دعا کریں. بہت ہی محبت کے ساتھ اگر کوئی بات ان کو سمجھا دی جائے اور میں دیکھ لیں کہ وہ ایسا تو نہیں کہ وہ برا محسوس کر رہے ہیں، تو عزت اور محبت کے ساتھ سمجھا دی جائے تو اچھی بات ہے یہ. لیکن بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کرنا یہ بدتمیزی ہی میں آتا ہے. مجھے ہر بات پر قسم کھانے کی عادت ہے، اس سے کیسے بچوں؟ جب آپ قسم کھائیں تو آپ ارادہ کر لیں کہ جب بھی میں قسم کھاؤں گا تو کچھ رقم صدقہ کروں گا. میں ارادہ کریں، ایسا نہ ہو اس پہ بھی قسم اٹھا لیں کہ اللہ کی قسم اگر میں نے قسم اٹھائی تو 10 روپے صدقہ کروں گا. یہ نہ ہو، بس ویسے ہی ارادہ کر لیں اور جب قسم اٹھائیں تو کچھ پیسے صدقہ کر دیں. یہ عادت چھوڑ جائے گی انشاءاللہ. کچھ لوگ نکاح کے وقت بہت زیادہ رسمیں کرتے ہیں، کیا یہ اسراف ہے؟ جی ہاں، نکاح کو سادہ رکھنا چاہیے. جو شریعت نے جتنا بتایا ہے بس اتنا کرنا چاہیے. اس میں یہی بتایا کہ بس ولیمہ کریں، وہ ہر آدمی اپنی استطاعت کے حساب سے کر لے ولیمہ. آن لائن گیمز میں لکی ڈرا جیتنے کا حکم کیا ہے؟ جہاں تک میری معلومات ہے یہ تو جوئے میں آتا ہے، پیسے لگائے جاتے ہیں، جو ہار جاتا ہے وہ پیسے گئے، جو جیت گیا وہ پیسے لے آتا ہے. اگر یہی طریقہ ہے تو پھر ناجائز ہے. میں نے اپنے شوہر سے چھپ کر قرض لیا، کیا یہ غلط ہے؟ جی ہاں بالکل غلط ہے، کیونکہ بیوی جب مقروض ہوتی ہے تو ٹینشن شوہر پہ بھی آتی ہے. اور آپ کو ضرورت کیا ہے؟ جب آپ کا بیسک نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہے تو پھر قرضہ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کیونکہ جب گھر میں مسائل آتے ہیں قرضے کی وجہ سے تو شوہر بھی اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے. دیور کے سامنے برقع نہ پہننا درست ہے؟ اگر دیور اسی گھر میں رہتا ہو، جوائنٹ فیملی ہے، تو پھر تو ہر وقت عورت برقع پہن کے نہیں رکھ سکتی. پھر سر پہ بس موٹی چادر رکھی جائے اور دیور کا گزر ہو تو چادر کو تھوڑا سا آگے کر لیا جائے، اتنا پردہ کافی ہے. اور بے تکلف ہو کے گپ شپ نہ ماری جائے اس سے. سوشل میڈیا پر مذاق میں جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ دیکھیں، ایک جھوٹ وہ ہوتا ہے جس کو لوگ سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو وہ تو دھوکہ میں آتا ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے. اور کچھ حکایات ہوتی ہیں جو جھوٹی ہوتی ہیں، یعنی ان کا وجود نہیں ہوتا لیکن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فرضی ہے
تو وہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتی، اس میں گناہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ قبر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ درست ہے، نہیں جناب یہ درست نہیں ہے۔ میرا بچہ رات کو ڈر کر اٹھتا ہے، کیا پڑھ کر دم کروں؟ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کریں اور ڈاکٹر کو بھی دکھائیں۔ کوئی کمی ہوتی ہے بچوں میں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کمزوری ہوتی ہے، کوئی آئرن کی کمی، میگنیسیم کی کمی، وائٹامن ڈی کی کمی، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، تو کسی اچھے اسپیشلسٹ کو بتائیں، وہ سارے ٹیسٹ ویسٹ کروا لے گا، جو بھی میڈیسن ہوگی وہ دے گا، انشاءاللہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا میاں بیوی کی پرائیویٹ باتیں دوسروں سے بیان کرنا حرام ہے؟ جی ہاں، حدیث میں اس پر لعنت وارد ہوئی ہے کہ میاں بیوی اپنی پرائیویٹ باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر کسی نے نشے میں طلاق دے دی ہو تو کیا وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ اگر خود نشہ کیا ہے تو پھر طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی، لیکن اگر کسی اور نے نشہ کرا دیا یا بیماری کے علاج کے طور پہ کسی نے نشہ کیا ہے تو اس نشے میں دماغ خراب ہو گیا اور طلاق دے دی تو طلاق نہیں ہوتی۔ لیکن نارمل حالات میں جیسے لوگ شراب پیتے ہیں اور نشے میں آتے ہیں طلاق دیتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے۔ عورت کے لیے اونچی آواز میں ہنسنا جائز ہے؟ عورت کے لیے افضل تو یہی ہے کہ نہ ہنسے اونچی آواز میں، لیکن اب گھر میں رہتے تو اتنی پابندیاں نہیں ہو سکتی، تو بس اس کو شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنی آواز حتی الامکان غیر محرم مردوں سے چھپائیں۔ آپ کیا کسی کے لیے دل میں برا سوچنا بھی غلط ہے؟ بالکل، جان بوجھ کر برا سوچیں گے تو غلط ہے۔ اگر خود بخود وسوسے آ رہے ہیں تو اس میں انسان کو کنٹرول نہیں ہے۔ پالتو کتے کا صرف گھر کے باہر رکھنا جائز ہوگا؟ نہیں، جائز نہیں ہے، کتا پالنا ہی ممنوع ہے۔ ہاں، حفاظت پیش نظر ہو، پہرے داری تو ایک الگ بات ہے۔ نارملی کتا پالنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ ایک قرات اس کی نیکیوں میں سے کم ہوگا، پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ڈیلی بیسس پہ کم ہوں گی۔ ضرورت کا کتا اس سے مستثنی ہے۔ بیوی کو شوہر کے رشتہ داروں سے پردہ کب لازم ہوتا ہے؟ ہر وقت لازم ہے۔ شوہر کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں سوائے شوہر کے والد دادا اور نانا، یہ جو یعنی آباء و اجداد ہیں شوہر کے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ یعنی شوہر کے والد دادا اور شوہر کی والد نانا اور پر نانا وغیرہ، ان سے پردہ نہیں ہے۔ باقی شوہر کے بھائی سے بھی اور شوہر کے چچا سے بھی پردہ فرض ہے، شوہر کے ماموں سے بھی پردہ فرض ہے، یعنی اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں ان سب سے پردہ فرض ہے۔ میں نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا کہ اب تو میری ذمہ داری نہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کچھ بھی نہیں ہوا، اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ آپ کی نیت کیا تھی اس سے؟ اگر صرف یہی نیت تھی کہ میں اب ذمہ داری تمہاری نہیں اٹھاؤں گا تو طلاق واقع نہیں ہوئے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور نیت تھی، آپ کی نیت تھی کہ طلاق واقع کرنا، تو پھر اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن وسوسے وہم میں نہ جائیں، جب تک 100% یقین سے آپ قسم اٹھا کے نہ کہیں کہ میری نیت ڈیورس ہی کی تھی، تو اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اس طرح کے کنایہ کے مسائل میں جب لوگوں کو بتایا جائے تو وہم میں چلے جاتے ہیں، وسوسوں میں چلے جاتے ہیں۔ غیر مسلم کو دعا میں یاد کرنا جائز ہے؟ نہیں، غیر مسلم کے لیے دعا جائز نہیں ہے۔ ماں کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، کیا اس کی تلافی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، حقوق الوالدین کبیرہ گناہوں میں شامل کیا گیا ہے اس کو۔ اب اس کی تلافی یہی ہو سکتی ہے کہ والدہ اگر زندہ ہے تو جا کے ان کو منا لیں، خدمت کر لیں۔ دنیا سے جا چکی ہیں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کریں، استغفار کریں اور ان کے لیے خوب ایصال ثواب کریں، مغفرت کی دعائیں کریں۔ اگر ساس بہو پر ظلم کرے تو شوہر کا کیا فرض ہے؟ شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنی ماں کو ظلم نہ کرنے دے، پھر بھی اگر وہ ظلم کر رہی ہے تو بیوی کو اپنی ماں سے الگ لے کے گھر دے۔ شادی میں ناچ گانا ہو تو وہاں شرکت کرنا جائز ہے؟ نہیں۔ میں اپنے بچوں کو موبائل دوں یا نہ دوں؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں دیں آپ۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ فلاں کام نہیں کروں گا، اب توڑ دی، کفارہ کیا ہوگا؟ گناہ بھی کیا آپ نے قسم توڑ کے، اور کفارہ یہ ہے کہ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں آپ، یا 2.25 کلو گندم ہر غریب کو دے دیں، یعنی 2.25 کلو گندم کو 10 سے ضرب دیں اور یعنی 10 غریبوں کو وہ دے دیں آپ گندم، یا اتنے پیسے دے دیں۔ اور اگر آپ خود غریب ہیں تو پھر 3 روزے لگاتار رکھ لیں۔ بھیک مانگنے والوں کو پیسہ دینا ثواب ہے یا نہیں ہے؟ آج کل پیشہ ور بھکاری بہت ہے، مستحق نہیں ہوتے، بس ان کا پیشہ ہی کم یہ ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو تو نہیں دینا چاہیے، اس سے ان کی عادتیں خراب ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال اگر کوئی واقعی مستحق ہے تو دینے میں ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ دفنانے کے بعد قبر کے پاس کچھ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، کچھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بس دعا ہے، سنت۔ باقی عبداللہ ابن عمر کا ایک اثر ہے کہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع ایک اثر ہے، لیکن لوگوں نے اس کو بھی ایسا فرض واجب سمجھ لیا ہے، تو بس سنت عمل اتنا ہی ہے کہ آپ میت کو دفنائیں اور اس کے لیے دعا کر کے واپس آ جائیں۔ کیا دوران نماز موبائل بج جائے تو نماز چھوٹ جاتی ہے؟ نہیں، نماز چھوٹتی نہیں ہے، البتہ اس موبائل کو بند کرنا لازم ہے۔ گھر میں قرآن کو اونچی جگہ رکھنا ضروری ہے؟ جی، ادب کے تقاضا یہی ہے کہ قرآن کو اونچی جگہ پہ رکھا جائے۔ شوہر بیوی کے گھر والوں کو برا بلا کہے تو کیا حکم ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے برا بلا؟ یعنی وہ وجہ جب تک سامنے نہیں آئے گی تو میں جواب نہیں دے سکتا۔ بلا وجہ تو کسی کو بھی کوئی برا بلا کہے تو غلط بات ہے، وجہ ہوگی تو پھر وہ وجہ سامنے آئے گی تو مسئلہ بتا سکتا ہوں میں۔ عورت کے لیے پاؤں میں پائل کی آواز پر کوئی پابندی ہے؟
پابندی ہے ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے پاؤں کو زمین پہ اتنی زور سے نہ مارے کہ پائل کی آواز باہر جائے، غیر مردوں کے کان میں جائے، تو عورت اپنا زیور غیر مردوں سے چھپائے گی، اس پر لازم ہے۔ بچوں کی سالگرہ منانا جائز ہے، غیر اسلامی غیر شرعی طریقہ ہے، انگریزوں سے آیا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے ہے۔ اور انتہائی پرلے درجے کی احمقانہ قسم کی رسم ہے کہ آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو گیا اور آپ بلا وجہ کیک کاٹ رہے ہیں، تو بچکانہ کام ہے یہ، بچکانہ لوگوں پہ سوٹ کرتے ہیں، سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں کی یہ کام نہیں ہے۔ بیوی اگر شوہر سے، اچھا لوگ کہتے ہیں سالگرہ کے نام پہ کوئی اگر خوش ہو رہا ہے تو ہونے دو، تو بھائی خوش ہونے کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں نا، وہ بہت سارے مواقع ہیں، ان پہ خوش ہو جائیں آپ، عید بقرعید پہ خوش ہو جائیں آپ، بچے نے کوئی چیز یاد کر لی اس پہ کوئی ایونٹ رکھ لیں، کوئی قرآن حفظ کر لیا یا ABCD یاد کر لی اس نے، کچھ بھی کوئی ایونٹ اسی کام پہ ہونا چاہیے نا، کوئی پویم یاد کر لی اس پہ آپ کوئی ایونٹ کر لیں، 5ویں پاس کر لی اس پہ کوئی ایونٹ کر لیں، پہلی جماعت پاس کر لی اس پہ کوئی ایونٹ کر لیں، تو وہ خوشی کا موقع ہے، کر لیں آپ۔ سال کا ہو گیا ہے بے وقوفوں کی طرف بلانا، اور جب ہمارے سال کا ہو گیا، تو ہر چیز وہ انگریزوں سے آئی ہوئی ہے، اسے کو بس ایڈاپٹ کر رہے ہیں، تو نہ کوئی سر نہ پاؤں۔ بیوی اگر شوہر سے پیسے مانگ کر سونا لے تو وہ اس کی ملکیت ہوگا، جی ہاں، اگر سونا لے لے، شوہر نے پیسے دیے ہیں تو بیوی کی ملکیت میں دیے ہیں، تو جو چاہے کرے اس سے۔ کیا فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مناسب ہے؟ فرض نماز کے فوراً بعد جو ہمارے ہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا معمول ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا۔ آپ فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام پڑھا کرتے تھے، وہ بھی ہاتھ اٹھائے بغیر۔ کوئی ایک آدھ روایت ملتی ہے ہاتھ اٹھانے کی، وہ بھی سند کے لحاظ سے کمزور ہے، اور اگر کوئی صحیح مان بھی لیا جائے تو ایک دفعہ ہوا ہے نا، عام معمول تو نہیں تھا، جو صحابہ میں تابعین میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان سے ان کی فقہ کی کتابوں سے بھی نہیں ملتا، بلکہ اس کے خلاف ملتا ہے۔ یہ ہندوستان پاکستان میں ایک رسم چل پڑی ہے، بہرحال کبھی کبھار کوئی مانگ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور لیکن اس کو سنت سمجھنا بہرحال ٹھیک نہیں ہے۔